بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا اگلا لیکچر جو ہے وہ گرامر سے متعلق ہوگا. گرامر آپ کی جو ہے وہ اردو بی کے حصے میں آتی ہے. تو اردو بی میں جو ہے وہ آپ سب سے پہلے گرامر والا حصہ کرتے ہیں، اور آپ پچھلی کلاسوں میں بھی گرامر کر چکے ہیں. اس کلاس میں جو آپ کا گرامر کا حصہ شامل کیا گیا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ فعل کی تعریف اور اس کی اقسام ہے. فعل کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے. اسم فعل حرف آپ نے تعریفیں پڑھی ہے نا. تو کسی بھی زمانے میں جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ فعل کہلاتا ہے. زمانے کی یہاں پہ زمانے کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں معلوم ہو، تو زمانے سے مراد یہاں پہ وقت ہے. وقت یہ والا نہیں جو ہم گھڑی میں دیکھتے ہیں یا جو ٹائم ہوتا ہے 1 بجے کا، 2 بجے کا، 3 بجے کا، یہ بھی وقت کہلاتا ہے. لیکن زمانے سے مراد گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ ہے، جس کو ہم ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ماضی جو ہے وہ گزر چکا، جو وہ ماضی کہلاتا ہے. چاہے وہ ہم نے اس میں جو بھی کام کیا ہو اس کو ہم ماضی میں کیا گیا کام کہیں گے. حال جو ہے وہ موجودہ زمانہ ہوتا ہے، اور مستقبل جو ہوتا ہے وہ آئندہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے. تو یہ 3 اقسام ہیں فعل کی، جو مین اقسام ہے، جو بڑی اقسام ہے، اور جو آپ پچھلی کلاسوں میں پڑھی بھی ہوں گی آپ نے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ فعل کی اقسام ہیں جو آج ہم یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور ہم یہاں پہ ان کو پڑھیں گے. فعل کی مندرجہ ذیل اقسام ہے: فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں، گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے. فعل حال جو ہے وہ موجودہ زمانہ ہوتا ہے. فعل مستقبل جو ہے وہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے. اس میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اگر ہم نے کوئی گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا تو اس کو ہم اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے جیسے ندیم گیا، فریدہ خط لکھتی تھی، یعنی کہ پچھلے زمانے میں، گزرے زمانے میں یہ کام ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے حال کی مثال کیا دی گئی ہے: فوزیہ کتاب پڑھتی ہے، فریدہ مضمون لکھ رہی ہے، یعنی کہ یہ کام آج کے زمانے میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے مستقبل جو ہے وہ اس میں جیسے رضوان ملتان جائے گا، یہ فیوچر میں جائے گا، چاہے وہ کل جائے گا، پرسوں جائے گا، مہینے بعد، سال بعد، کب جائے گا یہ وقت جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی کہ یہ کام کر رہے ہیں نا، جن کی بھی مثال دی جا رہی ہے کہ کام ہو رہے ہیں، یہ فعل ہے. اب یہ فعل جو ہے اس کا فرق ایک تو آپ نے یاد رکھنا، یہ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں گی. یہ فعل ہے. فعل ایک آپ جو ہے وہ فعل پاس والا فعل بھی ہوتا ہے، اور اکثر بچے اس کو اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں: فے یہ لام. یہ فے یہ لام نہیں ہے، فے عین لام ہے. فعل کسی کام کا کرنا، ہمارا ایکشن جو ہوتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے. اگلا جو ایک نمبر 4 اس کی قسم ہے وہ فعل مضارع کی ہے. فعل مضارع میں وہ فعل ہے یہ کہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا موجودہ اور آئندہ زمانے میں معلوم ہو. یعنی کہ ایک ایسا کام جو آج بھی ہو سکتا ہو، یا آج بھی ہو جائے اور کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، کچھ عرصے بعد ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. مثلا عدنان آئے، وہ جائے. یہ عدنان آئے، چاہے وہ آج آئے، چاہے وہ کل آئے، سال بعد آئے، مہینے بعد آئے، جب بھی آئے. یعنی کہ ہم یہ بات آج کے زمانے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ فعل آج کے زمانے میں بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے، اور کچھ ٹائم کے بعد بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ دونوں زمانوں میں جو ہے وہ جو بات دونوں زمانوں کی ہو رہی ہو، جس میں یہ ڈیفائن نہ کیا گیا ہو، مخصوص نہ کیا ہوگا. اگر یہ ہم یہاں لکھ دیں گے عدنان آ جائے، ٹھیک ہے، یا وہ کل جائے. کل جائے تو پھر وہ آگے ڈیفائن ہو گیا نا، کل کا ہم نے دن ڈیفائن کر دیا، وہ مستقبل ہو جائے. لیکن آج اگر ہم اس کو کہیں گے کہ آ جائے تو وہ پھر حال ہو جائے گا. لیکن آئے یا وہ جائے، کب جائے یہ اس میں کلیئر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. اس کے بعد اس کی اگلی قسم ہے فعل امر. کسی کام کا حکم دینا. وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم معلوم ہو. یعنی کہ ہم کسی کام کا جب آرڈر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کسی چیز کا، تو وہ جو ہے وہ فعل ہے. یعنی کہ تم یہ کام کرو، تم جاؤ، آؤ، کھانا کھاؤ. ان کے بائی فورس کہہ لیں، یا ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کسی چیز کا حکم اس انداز میں کہ آرڈر کر کے اس کو دیا جائے، یعنی کہ سختی سے یہ بات کی جائے. اس میں ہم آرام سے بھی جو بات کرتے ہیں اس کو بھی فعل امر کے زمرے میں ہی کہیں گے. اس کو ہم فعل نہیں، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم معلوم ہو. مثلا تو نہ جا، تم مت آؤ. تو جس میں ہم کسی چیز سے منع کر رہے ہوں، وہ حکمیہ انداز میں ہو، یا وہ عام انداز میں جس طرح سے بات کرتے ہیں. منع کرنے کا جو کام ہے، نہ کرنے کا جو ہم کہتے ہیں، وہ فعل نہیں کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد ہے فعل لازم. وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے. جیسے ندیم ہنسا، گھوڑا دوڑا. اس میں ندیم اور گھوڑا فاعل ہے، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا. فعل تو وہ ہے نا کہ جو ہم کام کرتے ہیں،
یعنی کہ جو ایکشن ہم کر رہے ہیں، لیکن جو کام کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ جانور ہو، کوئی بھی ہے، وہ فاعل کہلاتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا۔ اس میں ندیم اور گھوڑا فاعل ہیں جن کا ذکر کر دینے سے جملہ مکمل ہوا، اور ہنسا اور دوڑا فعل لازم ہے، یعنی کہ ہنسا بھی ایک ایکشن ہے، دوڑا بھی ایک ایکشن ہے، تو وہ جو ہے وہ فعل لازم ہے۔ یعنی کہ ہم دونوں لفظوں کے بغیر، حالانکہ جملے میں دو ہی لفظ ہیں، ندیم ہنسا اور گھوڑا دوڑا، لیکن دونوں لفظوں کے بغیر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ دونوں کے ڈالنے سے جملہ مکمل ہوا، تو اس لیے یہ فعل لازم ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے۔ مثلا استاد نے سبق پڑھایا، اس جملے میں پڑھایا فعل متعدی ہے، پڑھایا ایکشن ہے نا، تو یہ فعل متعدی ہے۔ کیوں ہم نے اس کو فعل متعدی کیوں کہا؟ اس لیے کہ استاد اس میں فاعل ہو گیا۔ اب اگر یہ جملہ ہوتا کہ استاد نے پڑھایا، تو اگلا سوال ہمارا کیا ہوتا کہ کیا پڑھایا؟ تو اس میں سبق جو ہے وہ مفعول ہے، یعنی کہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ مفعول کہلائے گی گرامر کی روح سے، تو جس کا ذکر کیے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ استاد نے پڑھایا، لازمی طور پر اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا پڑھایا، تو اس لیے جو ہے وہ سبق کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تو یہ فعل متعدی کہلائے گا۔ فعل معروف ہے وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے طاہرہ آئی، اس جملے میں آئی فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل طاہرہ معلوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو ہی لفظ ہیں اس جملے میں بھی، لیکن اس میں ہمیں اس کا فاعل بھی معلوم ہے اور ہمیں اس کا فعل بھی پتہ چل گیا ہے، تو اس لیے یہ فعل معروف کہلائے گا۔ فعل مجہول ہے وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے خط لکھا گیا، اس جملے میں لکھا گیا فعل مجہول ہے کیونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں۔ خط لکھا گیا، کس نے لکھا، کب لکھا، کیسے لکھا، یہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں فاعل کا نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ خط وہ مفعول ہے، موجود ہے، لیکن جو ہے وہ لکھا گیا بھی، ہمیں پتا کہ ایکشن کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس نے لکھا ہے، اس لیے اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ فعل تام ہے وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے سے اس کے معنی مکمل ہو جائے، اس کو ایک مکمل جملہ بھی کہتے ہیں۔ تام کا مطلب جو ہے وہ مکمل بھی ہے، اس میں جیسے سعید آیا، یہاں آیا فعل تام اور سعید یعنی فاعل کا ذکر کر دینے سے اس کا معنی پورا ہوا، یہ بھی دو لفظوں کا جملہ ہے، فعل لازم کی طرح ہی ہے، یعنی کہ جس طرح فعل لازم آپ نے پڑھا ہے اس میں دو لفظ ہیں، جملہ مکمل ہے، ہمیں مفہوم سمجھ آ رہا ہے تو وہ فعل تام ہے، اور اگر فعل متعدی ہے تو اس میں بھی یعنی کہ جملہ مکمل ہے تو وہ جس طرح سے آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ فعل متعدی میں کہ جملہ مکمل ہے، استاد نے سبق پڑھایا، تو اس میں مفعول بھی ہے، فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے، تو وہ پورا مکمل جملہ ہے، تو اس کو مکمل جملے کو فعل تام کہتے ہیں۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں اگر کسی کا ذکر کر دینے کے ساتھ اس کی صفت بیان نہ کی جائے تو معنی مکمل نہیں ہوتے، مثلا ندیم نیک ہے، اس میں ہے فعل ناقص ہے، فعل ناقص میں ہے ہوا، ہوئے، ہوگا، تھا، رہا، نکلا، فعل ناقص سے زمانے کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ہم کس فعل ناقص ہے، ناقص کا مطلب ہوتا ہے نقص والا، یعنی کہ لفظ ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے، لیکن یہ خود تو ادھورا ہے لیکن کسی جملے کو جا کے مکمل کرتا ہے، کیسے، جیسے ندیم نیک ہے، اگر ندیم نیک ہم یہاں پہ جملہ ختم کر دیں تو جملہ مکمل نہیں ہے کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہے، تو ہے لگانا ضروری ہے، لیکن یہ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہ خود جو ہے وہ جملہ نہیں ہے، یا خود جو ہے وہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، اس سے زمانے کا پتہ چلتا ہے، زمانہ پھر وہی آ گیا کہ زمانہ یعنی کہ وقت کا پتہ چلتا ہے، اگر ہے لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ موجودہ زمانے میں ہوا، لیکن اگر تھا لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پچھلے زمانے میں ہوا، لیکن اگر ہوگا لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آئندہ زمانے میں ہوگا، تو فعل ناقص جو لفظ ہوتا ہے کسی بھی جملے میں اس سے ہمیں زمانے کا پتہ چلتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کون سے زمانے میں ہوا، ہو رہا ہے یا پھر ہوگا۔ یہ فعل کی جو ہے وہ اقسام ہے جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے ان کو، اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے، ہو سکتا ہے آپ بار بار کچھ سنیں اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے، آپ لکھیں گے جب تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، آپ بک میں بھی دیکھیں، بک میں بھی پیج نمبر آپ کا وہاں پہ جو آپ کا سلیبس ہے اس میں مینشن کیا گیا ہے، اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔